اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید ابواب کے ساتھ باب ما جاء فی فضل من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصحبہ کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ احباب کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 507 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی فضل من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصحبہ. یہ باب ہے ان لوگوں کی فضیلت کے بیان میں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کے ساتھ رہے. یعنی بالفاظ دیگر یہ باب ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل کے بیان میں. وبه قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي البصري قال حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري قال سمعت طلحة بن خراش يقول. ہمیں روایت کی یحییٰ ابن حبیب ابن عربی البصری نے، انہوں نے روایت کی موسیٰ ابن ابراہیم ابن کثیر الانصاری سے. موسیٰ نے کہا میں نے طلحہ ابن خراش کو فرماتے ہوئے سنا. سمعت جابر ابن عبداللہ یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی. طلحہ نے کہا کہ میں نے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا دوزخ کی آگ اس مسلمان کو نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا اس شخص کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا. یعنی گویا کہ یہ فضیلت صحابہ کرام کے لیے ہو گئی کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور یہ فضیلت تابعین کے لیے ہو گئی کہ جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا، کیونکہ صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا. قال طلحة فقد رأيت جابر بن عبد الله وقال موسى وقد رأيت طلحة قال يحيى وقال لموسى وقد رأيتني ونحن نرجو الله. طلحہ فرماتے ہیں، طلحہ سے مراد یہ طلحة بن خراش یہ ہے کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا. یعنی میں نے جابر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وہ صحابی ہے، تو گویا کہ طلحہ تابعی ہو گئے. اور موسیٰ انصاری کہتے ہیں کہ میں نے طلحہ کو دیکھا، تو گویا کہ موسیٰ تابعی ہو گئے. اور یحییٰ بصری، یہ امام ترمذی رحمہ اللہ کے استاذ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے موسیٰ نے کہا کہ تم نے مجھے دیکھا اور ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں. یعنی ہم بھی تمہارے لیے اس فضیلت کی امید رکھتی ہیں. هذا حدیث حسن غریب. یہ حدیث حسن غریب ہے. لا نعرفه الا من حدیث موسى بن ابراہیم الانصاری وروا علی بن المدینی وغیر واحد من اہل الحدیث عن موسى هذا الحدیث. یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم نہیں جانتے اس کو مگر موسیٰ ابن ابراہیم الانصاری کے روایت سے، اور روایت کیا ہے علی ابن المدینی نے اور کئی دیگر حضرات نے محدثین میں سے موسیٰ سے اس حدیث کو. جی عزیز طلباء کرام، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابی کن کو کہا جاتا ہے؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام. یہ صحابی کی آسان تعریف ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور اسلام پر اس کی وفات ہوئی ہو. اب ایمان کے بعد ساتھ رہنا شرط نہیں ہے، یعنی بعض حضرات نے یہ صحبت یعنی ساتھ رہنے کی شرط لگائی ہے. اور یہاں پر جو باب میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے وصحبہ اس کا اضافہ فرمایا ہے،
تو یہ اس کی طرف دلالت کرتا ہے، اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ مگر صحیح قول یہی ہے، مختار قول یہی ہے کہ صحبت کی شرط نہیں ہے۔ بس جس نے بھی بحالت ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کی ہے، اگرچہ وہ ایک جھلک ہی کیوں نہ ہو، اور اسلام پر اس کی وفات ہوئی ہو، یعنی پھر اس کے بعد وہ ایمان سے پرا نہیں، مرتد نہیں ہوا معاذ اللہ، تو وہ صحابی ہوگا۔ اسی طرح جس مومن نے کسی بھی صحابی کو بحالت ایمان دیکھا ہو اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا ہو تو وہ تابعی کہلاتا ہے۔ اور یہ باب اس کی روایتیں انہی دو طبقوں کے بارے میں ہے، یعنی صحابہ کرام کے جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لی تھی، اللہ نے ان کو اس سعادت کے لیے چنا تھا۔ اور اسی طرح تابعین کے جنہوں نے امت محمدیہ کے اس طبقے کی دیدار کا شرف حاصل کیا کہ جو اس امت کے سب سے بہترین لوگ تھے، تو ان دونوں کے لیے یہ فضیلت۔ اب یہ جو یحییٰ بصری کی رائے ہے کہ یحییٰ نے کہا کہ مجھے موسیٰ نے کہا، وَقَدْ رَأَيْتَنِي وَنَحْنُ نَرْجُو اللَّهَ، موسیٰ یہ تابعی ہے، تو انہوں نے اپنے شاگرد یحییٰ کو کہا کہ آپ نے مجھے دیکھا اور ہم اللہ سے اسی فضیلت کی امید رکھتے ہیں۔ تو یہ رائے درست نہیں ہے، یہ شاذ رائے ہے، کیونکہ یہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ فضیلت تا قیامت چلے گی، مگر یہ رائے صحیح نہیں، بس یہ فضیلت صرف تابعین اور صحابہ کرام ہی کے لیے ہے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن ابراهيم عن عبيدة هو السلماني عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں روایت کی حناد نے، انہوں نے ابو معاویہ سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے عبیدہ سے، یہ سلمانی ہے، انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یأتی قوم بعد ذلك تسبق ایمانہم شہاداتہم او شہاداتہم ایمانہم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر وہ لوگ جو ان سے ملے ہوئے ہیں، پھر وہ لوگ جو ان سے ملے ہوئے ہیں، پھر ایسے لوگ آئیں گے جن میں سے ایک کی گواہی اس کی قسم سے آگے بڑھے گی اور جس کی قسم اس کی گواہی سے، یا آپ فرمایا آپ نے کہ ان کے قسم اس کی گواہی سے آگے بڑھے گی۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تین زمانے اس میں آگئے عزیز طلباء کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، یعنی جسے ہم صحابہ کرام کا زمانہ کہتے ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے ساتھ تابعین کا زمانہ ہوا، اور تیسرے نمبر پر ثم الذین یلونہم، یہ تبع تابعین کا زمانہ ہوا، اور پھر اس کے بعد جو لوگ آئیں گے تو ان کے قسم گواہیوں سے آگے بڑھیں گے اور ان کی گواہیاں قسموں سے آگے بڑھے گی۔ یہ او یا تو راوی کے شک کے طور پر ہے یا تنویع کے لیے ہے، دونوں ہو سکتے ہیں۔ باب ما جاء فی فضل من بایع تحت الشجرۃ، یہ باب ہے ان صحابہ کرام کے فضیلت کے بیان میں جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کیا تھا، یعنی بیعت رضوان مراد ہے اس سے۔ تو ان سے، اس باب سے، اس روایت سے ان صحابہ کرام کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے تھے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرة۔ ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے لیث سے، انہوں نے ابو الزبیر سے، انہوں نے جابر سے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا ان لوگوں میں سے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أزهر السمان عن سليمان التيمي عن خداش عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال،
ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے اظہر السمان سے، انہوں نے سلیمان التیمی سے، انہوں نے خداش سے، انہوں نے ابو زبیر سے، انہوں نے جابر سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَيَدْخُلُنَّ الْجَنَّةَ مَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ إِلَّا صَاحِبَ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ، ضرور جنت میں داخل ہوگا وہ شخص جس نے درخت کے نیچے بیعت کی مگر سرخ اونٹ والا، کیونکہ یہ شخص جو سرخ اونٹ پر تھا یہ منافق تھا، جد ابن قیس اس کا نام تھا۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ تو اس حدیث سے بھی بیعت رضوان میں شرکت کرنے والے صحابہ کرام کی فضیلت معلوم ہوئی۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن جابر ان عبدا لحاطب جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا فقال يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار۔ ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے لیث سے، انہوں نے ابو زبیر سے، انہوں نے جابر سے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس حال میں کہ وہ حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کر رہا تھا۔ پس اس نے کہا یا رسول اللہ حاطب ضرور دوزخ میں جائے گا۔ فقال کذبت لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحدیبیۃ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جھوٹ کہتا ہے، حاطب جنت دوزخ میں نہیں جائیں گے کیونکہ وہ جنگ بدر اور صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے تھے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تو ان تمام روایات سے عزیز طلباء کرام صلح حدیبیہ بیعت رضوان میں شرکت کرنے والوں کی فضیلت وہ ثابت ہوئی۔ بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف جی۔ باب ما جاء فی من سب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی برائی کرنے، ان کو گالی دینے کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود قال انبأنا شعبۃ عن الاعمش قال سمعت زكوان ابا صالح عن ابي سعيد الخدري رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے ابو داود سے، انہوں نے کہا میں خبر دی شعبہ نے، انہوں نے اعمش سے، اعمش نے کہا کہ میں نے زکوان ابو صالح سے سنا، اور انہوں نے روایت کی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ۔ میرے صحابہ کو برا مت کہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر یہ بات ہو کہ تم میں سے ایک شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو بھی وہ صحابی کے ایک مد یعنی ایک سیر کو نہیں پہنچے گا اور نہ آدھے مد یا آدھے سیر کو۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ومعنی قولہ نصیفہ یعنی نصف مدہ، نصیفہ کا مطلب آدھا مد، نصف مد ہے۔ وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد الخدري رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نحوه۔ اسی طرح روایت کی ہمیں حسن بن علی نے، انہوں نے ابو معاویہ سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے ابو سعید خدری سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن ابراہیم بن سعد قال حدثنا عبيدة بن ابي رایطة عن عبد الرحمن بن زیاد عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں روایت کی محمد بن یحییٰ نے، انہوں نے یعقوب بن ابراہیم ابن سعد سے، انہوں نے عبیدہ ابن ابو رایطہ سے، انہوں نے عبد الرحمن بن زیاد سے، انہوں نے عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔
میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ مت بناؤ، کیونکہ جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا۔ ومن آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ یوشک ان یأخذہ، اور جس نے ان کو اذیت دی، صحابہ کرام کو جو ستاتا ہے وہ یقیناً مجھے ستاتا ہے، اور جو مجھے ستاتا ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو ستاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو ستاتا ہے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لے۔ ھذا حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من هذا الوجہ، یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے نہیں جانتے مگر صرف اسی طریق سے۔ جی عزیز طلباء کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت چونکہ اس امت کی سب سے بہترین جماعت ہے، سب سے مقدس جماعت ہے، لہذا ان کی برائی کرنا یہ حرام ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام کی برائی کرنا حرام ہے اور گندے گناہوں میں سے ہے، چاہے وہ صحابہ کرام فتنوں کا شکار ہوئے ہو یا نہ ہوئے ہو، کیونکہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مجتہد تھے اور تعویل کرنے والے تھے، جبکہ قاضی غیاض مالکی رحمہ اللہ کہتے ہیں کسی بھی صحابی کی برائی کرنا کبیرہ گناہ ہے، جبکہ ہمارے اہل سنت اور جمہور کا مذہب یہ ہے کہ صحابہ کرام کی برائی کرنے والا اس کو حد شرعی سے کم سزا دی جائے گی، یعنی قتل نہیں کیا جائے گا، جبکہ بعض مالکیہ کی رائے میں اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب عزیز طلباء کرام، چونکہ صحابہ کرام نے ساری دنیا میں دین پہنچایا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ ان کو اپنے پیشوا مانتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ان کی فضیلت وہ معلوم ہوتی ہے، اور اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ محسن کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے، نہ کہ محسن پر کیچڑ اچالا جائے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی آخری سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا عثمان بن ناجية عن عبد الله بن مسلم ابي طيبة عن عبد الله بن بريدة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ہمیں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے عثمان ابن ناجیہ سے، انہوں نے عبداللہ ابن مسلم ابو طیبہ سے، انہوں نے عبداللہ ابن بریدہ سے، انہوں نے اپنے والد بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من احد من اصحابی یموت بارض الا بعث قائدا ونورا لهم یوم القیامت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ میں سے جو بھی کسی زرزمین میں وفات پائے گا وہ قائد ہونے کی حالت میں مبعوث ہوگا اور لوگوں کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ وقد روی ھذا الحدیث عن عبداللہ ابن مسلم ابی طیبۃ عن ابن بریدۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا وھذا اصح، اور یہ حدیث روایت کی گئی ہے عبداللہ ابن مسلم ابو طیبہ سے، انہوں نے اس کو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے نقل کیا ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نقل کیا ہے مرسلن، یعنی اپنے بیچ میں سے اپنے والد کو حذف کیا ہے، اور یہی امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زیادہ صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا ابو بکر بن نافع قال حدثنا النضر بن حماد قال حدثنا سيف بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں روایت کی ابو بکر ابن نافع نے، انہوں نے نضر بن حماد سے، انہوں نے سیف ابن عمر سے، انہوں نے عبید اللہ ابن عمر سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتم الذین یصبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کرام کو برا کہہ رہے ہو تو کہو اللہ تعالیٰ کی لعنت و پٹکار ہو تم سے، تمہارے شر پر، تمہارے برے پر۔
हाज़ा हदीसुन मुनकरुन ला नारिफुहु मिन हदीस उबैदिल्लाह इब्न उमर इल्ला मिन हाज़ल वजह। ये हदीस मुनकर है, हम इसे नहीं जानते मगर उबैदिल्लाह इब्न उमर के इस तरीक से। जी अजीज तलबाई किराम, जैसे कि पहली रिवायत स्लाइड की, इससे मालूम हुआ कि सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन इंसानों के दीनी कायद और मीनार नूर है। इनकी ये शान क़यामत के दिन भी जलवागर होगी। बस ऐसे मुहसिनीन को बुरा कहना, उनकी बेतौकीरी करना, बेएहतरामी करना, बेइज्जती करना, ये इंतहाई बदबख्ती की अलामत है। क्योंकि हम देखते हैं कि अपने माँ बाप को कोई भी इंसान जो कितना ही बदबख्त क्यों ना हो, वो अपने वालिदैन को बुरा नहीं कहता, हालांकि वालिदैन सिर्फ उसके वजूद का दुनिया में लाने का एक जरिया बने हैं। बस सहाबाई किराम को बुरा कहना जो कि हयाती रूहानी के बाइस है, ये कितनी बड़ी एहसान फरामोशी है। लिहाजा इससे इज्तिनाब बरतना ये जरूरी है। और आखिरी रिवायत से तो मालूम हुआ कि अल्लाह की लानत फिर उन लोगों पर, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़क़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, के अल्लाह की लानत फटकार तुम में से हो बुरे पर, यानी लानत उन्हीं पर लौट जाएगी जो उनमें से बुरे होंगे, जो सहाबाई किराम को उनकी बुराई कर रहे होंगे। तो ऐसे लोगों के ऊपर फिर इस तरह लानत भेजी जाएगी और वो अपने आप को इस लानत के मुस्तहिक करेंगे। अल्लाह जल्ल शानुहु हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। जी अजीज तलबाई किराम, यही तक हमारा आज का सबक था। इंशाअल्लाहुल अजीज जिंदगी रही तो अगले दर्स में मजीद रिवायात के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।